پاکستان کے جنگ میں اہم کردار کیا۔ ایران نے ابنائے ہرمز کو بند کیا۔ یمن نے باب المندب کو بند کرنے کا اعلان کیا۔ چین کا نمایاں کردار کیا ہے؟ بھارت کا اہم کردار کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایران کے سپریم لیڈر پہلے حملے میں شہید ہو گئے۔ ایران، امریکہ اور اسرائیل کی جنگ پاکستان کے جنگ میں اہم کردار۔ شیعہ سنی بھائی بھائی، شیعہ سنی بھائی بھائی، یہودیوں نے صہیونیوں نے مسجد اقصی کے قریب ایک بہت خوفناک حملہ کیا، جس کے کی آواز کو دبا دیا گیا اور صرف جنگ کی طرف ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایران، امریکہ اور اسرائیل کی جنگ کے متعلق ایسی معلومات بتانے جا رہا ہوں جو آپ نے شاید پہلے نہ سنی ہو۔ پاکستان کے جنگ میں اہم کردار کیا، بھارت کا اہم کردار کیا ہے، افغانستان کا اہم کردار کیا ہے، اور سب سے آخر میں چین کا نمایاں کردار کیا ہے۔ اس کے متعلق جاننے کے لیے پوری ویڈیو دیکھیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ایک چینل کا لنک دیا ہے، اس کو بھی سبسکرائب کریں۔ ایران کے سپریم لیڈر پہلے حملے میں شہید ہو گئے اور ان کے اہل خانہ بھی شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد پاکستان میں فرقہ پرستی کی آگ بڑھی تو کہیں بجھ گئی، بجھی تو خوشی ہوئی، بڑی تو غم ہوا، خوشی غم زندگی کا حصہ ہے۔ کچھ سنی علماء کرام نے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کی شہادت پر تعزیت کی۔ کچھ ایسے ویڈیو کلپس بھی سامنے آئے جو سنی علماء کرام، شیعہ علماء کرام ایک ہی سٹیج پر اکٹھے تھے اور نعرے لگ رہے تھے، شیعہ سنی بھائی بھائی، شیعہ سنی بھائی بھائی۔ پاکستان میں جنگ میں جو اہم کردار کا ادا کیا، اس کے متعلق واضح کوئی پاکستانی حکومت کی طرف سے پیغام تو نہیں آیا، لہذا پاکستانی وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف صاحب نے یہ کہا کہ ایران کو بھی صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور امریکہ کو بھی۔ یہ بھی کنفرم خبر مجھے نہیں ہے۔ چین نے ایران کی خفیہ اور کھل کر دونوں طرح سے مدد کی۔ بات افغانستان کی۔ بات افغانستان کی۔ افغانستان نے پاکستان کے ساتھ جنگ لگائی، غلطی کس کی ہے؟ یہ ایران والوں افغانستان والوں سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے پاکستان والوں سے پوچھیں گے تو ایران۔ میں اس پر کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ایران نے جنگ کی وجہ سے ابنائے ہرمز کو بند کر دیا، جس کی وجہ سے ایران نے ابنائے ہرمز کو بند کیا، جس کی وجہ سے امریکہ کو بھی تیل، کئی مشرقی ممالک مشرق وسطی میں تیل کی کمی واقع ہوئی اور پاکستان میں بھی تیل کی قیمتیں بڑھنے لگی۔ اس کے بعد چین نے بھی کھل کر ایران کی مدد کا اعلان کیا، پہلے خفیہ کرتا رہا، بعد میں اس نے کھل کر کر دیا اعلان۔ جس طرح ابنائے ہرمز کو ایران نے بند کرنے کا اعلان کیا، اسی طرح یمن نے باب المندب کو بند کرنے کا اعلان کیا۔ اس طرح امریکہ کو نقصان ہوا اس جنگ کے دوران۔ جب دھیان سارا امریکہ افغانستان کی طرف تھا تو امریکہ ایران کی جنگ کی طرف تھا، تو اسرائیل نے، یہودیوں نے، صہیونیوں نے مسجد اقصی کے قریب ایک بہت خوفناک حملہ کیا، جس کے کی آواز کو دبا دیا گیا اور صرف جنگ کی طرف ہی دھکیل دیا گیا۔ اور
اس سے بعد مسجد اقصی کو خطرہ ہے۔ مسجد اقصی صہیونیوں کے قبضے میں ہے، اور ایک بات کہ مسجد اقصی میں نماز نہیں ہونے دی گئی عید الفطر کی، اور ایک پاکستان میں مسجد ہے جسے مسجد رحمت للعالمین کہا جاتا ہے، وہ تقریباً ایک سیاسی لیڈر کی، کچھ لوگ ان سے مسجد کہتے ہیں، لیکن مسجد تو مسجد ہوتی ہے، اسے کھولا تو جانا چاہیے۔ مسجد کوئی بھی ہو بند نہیں ہونی چاہیے۔ ایک مسجد وہ ہے جو صہیونیوں نے، جو ہوتیوں نے، گھروں نے بند کی ہے، ایک مسجد وہ ہے جو اپنوں نے بند کی ہوئی ہے۔ کیا کر سکتے ہیں، مسجدیں بند ہیں، گردوارے کھل رہے ہیں، یہ سکھوں کا زمانہ ہے کیا؟ سکھ ناراض نہ ہونا، یہ سکھوں کی طرف اشارہ نہیں، میری زبان سے کچھ ایسے الفاظ نکلے جو قوم کو چاہتے ہیں جگانا، لیکن قوم خود نہیں چاہتی جگنا۔ پاکستان زندہ باد، اسلام زندہ باد کا نعرہ لگے تو زیادہ بہتر ہے۔ کوئی بات نہیں۔